یہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہی وہ عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید جیسی بابرکت کتاب نازل ہوئی۔ اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنی آخری آسمانی کتاب ہدایت قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ یعنی اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین نے یک بارگی پورا کا پورا قرآن نازل فرما دیا۔ کیا مطلب اس کا؟ جب ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید پورے 23 سالوں میں نازل ہوا، 23 ایئرس، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت ہے، زمانہ رسالت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبی اور رسول بنایا گیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے اور مدینہ میں 10 سال رہے۔ کل 23 سال کا زمانہ ہے نبوت کا، رسالت کا۔ اس پورے عرصے میں قرآن مجید وقفے سے نازل ہوا۔ تو پھر اس کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل فرمایا؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاس سے اس قرآن مجید کو آسمان دنیا پر رمضان کے مہینے میں یک بارگی نازل کر دیا۔ اللہ رب العالمین کے پاس جو ایک کتاب ہے، لوح محفوظ ہے، اس میں تمام چیزوں کا ذکر ہے، تمام چیزیں لکھ دی گئی ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو وہاں قرآن مجید تھا، تو اللہ رب العالمین نے وہاں سے اس آسمان دنیا پر ایک بار میں نازل فرما دیا۔ کب؟ رمضان کے مہینے میں۔ اور پھر اس آسمان دنیا سے اس زمین پر جس پر ہم رہتے ہیں 23 سال کے عرصے میں وقفے سے حسب ضرورت اللہ رب العالمین نے اس کو نازل فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ نے نازل فرمایا، اس سے مراد یہ رمضان کے مہینے میں، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے نزول کا آغاز رمضان المبارک سے کیا۔ پہلی بار جب قرآن مجید نازل ہوا، جو چند آیتیں نازل ہوئیں، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں، تو کب؟ رمضان کے مہینے میں۔ وہیں سے اسٹارٹ ہوا، وہیں سے شروع ہوا قرآن مجید کا نزول۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ اس میں کیا پیغام ہے ہمارے لیے؟ اس میں یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ یوں تو ہمیشہ ہمیں قرآن مجید سے اپنا رشتہ بنا کر رکھنا چاہیے، اور قرآن مجید کا جو حق ہے ہمارے اوپر اسے ادا کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن اس ماہ مبارک میں، رمضان المبارک کے مہینے میں، یہ رشتہ ہمارا اور مضبوط ہو جانا چاہیے، اور قرآن مجید کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر، ہم انہیں بہتر سے بہتر انداز میں، اچھے سے اچھے طریقے میں ادا کریں، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ صرف تراویح کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کا بھی مہینہ ہے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک میں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی خوب زیادہ تلاوت کریں، قرآن مجید کو خوب پڑھیں، اور جتنا زیادہ ممکن ہو سکے قرآن مجید کو اس ماہ مبارک میں ختم کرنے کی کوشش کریں۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار، 5 بار، 10 بار،
زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے اور قرآن مجید کو کئی ایک بار اس ماہ مبارک میں ختم کرنا چاہیے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ 3 دن میں قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے، بعض کے بارے میں آتا ہے کہ 1 دن میں، بعض کے بارے میں آتا ہے کہ 1 رکعت میں، سبحان اللہ۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ فضیلت والا مہینہ ہے، اس میں ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو بار بار ہم ختم کریں، قرآن مجید کی اس قدر تلاوت کریں کہ کئی بار ختم ہو جائے۔ بہتر یہ ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن مجید کو ختم نہ کیا جائے۔ تو اس طرح سے ہمیں قرآن مجید کی خوب تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بڑے اجر و ثواب بیان کیے گئے ہیں، بڑی فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ جس نے اللہ کی کتاب قرآن مجید سے 1 حرف پڑھا تو اس کے بدلے میں اسے کم سے کم 1 نیکی ملے گی، 1 حرف پر 1 نیکی کم سے کم، اور اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس ایک نیکی کو اور بڑھا دیتا ہے، 10 گنا کر دیتا ہے۔ تو اس طرح سے 1 حرف پر کم سے کم 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ 1 حرف پڑھیں گے تو 1 نہیں بلکہ 10 بار نیکی ملتی ہے، 10 بار اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرف سے کیا مراد ہے؟ الف لام میم یہ 1 حرف نہیں ہے بلکہ یہ 3 حروف ہیں۔ الف 1 حرف ہے، لام 1 دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف، تو یہ 3 حروف ہیں۔ صرف الف لام میم اگر کسی نے پڑھا مثال کے طور پر تو اسے کم سے کم 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو اس طرح سے پورا قرآن مجید، کتنی زیادہ سورتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، اس میں ذرا سوچیں کتنے الفاظ ہیں، کتنے حروف ہیں۔ اگر ہم تلاوت کریں گے تو ہمیں کتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی، اس قاعدے کے حساب سے کہ 1 حرف پہ کم سے کم 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے ہمیں خوب قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور رمضان کا مہینہ اس میں ویسے ہی اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، کئی گنا سے کئی گنا تک اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے خوب ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں ایک طرف ہم جہاں روزہ رکھتے ہیں وہیں دوسری طرف ہمیں قرآن بھی خوب پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ روزہ اور قرآن دونوں اللہ رب العالمین کے پاس سفارش کریں گے۔ جس نے روزہ رکھا ہوگا روزہ اس کے لیے سفارش کرے گا، جس نے قرآن پڑھا ہوگا قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک طرف سے روزہ آئے گا اور کہے گا کہ اے میرے رب، میں نے تیرے اس بندے کو دن میں کھانے پینے سے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روک دیا تھا، یعنی اے اللہ میری وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے تیرا یہ بندہ دن میں کھاتا نہیں تھا، پیتا نہیں تھا، اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا تھا، تو اے اللہ آج میں اس کے لیے تیرے دربار میں سفارش کرتا ہوں، اس کے لیے درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں۔ روزہ کہے گا تو اللہ رب العالمین اس کی سفارش کو قبول فرما لے گا۔ روزہ سفارش کرے گا مغفرت کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے، جنت میں داخلے کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے، تو روزہ سفارش کرے اور اللہ قبول نہ فرمائے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اللہ رب العالمین ضرور روزہ کی سفارش قبول فرمائے گا اور روزے دار کو بخش دے گا، اسے جہنم سے نجات دے گا، اسے جنت میں داخلہ فرمائے گا اور اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ ہم ایسے ہی امید کرتے ہیں اور اسی امید کے مطابق ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ دوسری طرف سے قرآن مجید آئے گا اور قرآن کہے گا اے میرے رب، یہ تیرا بندہ میری وجہ سے رات میں نہیں سوتا تھا، آرام نہیں کرتا تھا، راتوں کو جاگتا تھا اور میری تلاوت کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، میری قرأت کرتا تھا، تو اے اللہ آج میں سفارش کرتا ہوں، تو اللہ رب العالمین اس کی سفارش قبول فرما لے گا۔ قرآن کی سفارش بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ قرآن گویا کہ حجت کرے گا، سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرے گا اور اللہ رب العالمین قرآن کی سفارش کو قبول فرما لے گا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس شخص کو مغفرت مل جائے گی اور جنت کی سرٹیفکیٹ مل جائے گی جس نے قرآن مجید کو دنیا میں پڑھا ہوگا۔ قرآن سفارش کرے اور اللہ قبول نہ کرے
تو محترم حضرات، اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ روزہ رکھنے کا بھی مہینہ ہے، اور جس قدر اہتمام ہم روزہ رکھنے کا کرتے ہیں اسی قدر ہمارا اہتمام قرآن کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور قرآن کی خوب تلاوت کرنی چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، قرآن مجید پڑھا کرو، قرآن مجید پڑھتے رہا کرو، قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ اپنا روزانہ کا معمول بنا لو، ہمیشہ کی عادت بنا لو، قرآن پڑھتے رہو۔ کیوں؟ فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن مجید قیامت کے دن ہر اس شخص کے لیے سفارشی بن کر آئے گا جس نے دنیا میں اس کو پڑھا ہوگا۔ صاحب قرآن کے لیے، قرآن والے کے لیے قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، کم سے کم اس مہینے میں ہمیں خوب اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ سال بھر ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے، کم سے کم رمضان المبارک میں تو ہماری کوشش ہو کہ اس قرآن کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں ہم قرآن مجید کو پڑھیں، خوب پڑھیں، اس کی تلاوت کریں۔ محترم حضرات، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا یہ مہینہ ہے، اور تلاوت کا اجر، ثواب، اس کی فضیلت، اس کے فائدے آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ لیکن یہاں پر ایک ضروری تنبیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا مطلب کیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے تقاضے کیا ہیں۔ کیا جیسے تیسے قرآن کی تلاوت کر لی جائے، جیسے تیسے قرآن کو پڑھ لیا جائے اور اس کی تلاوت کا حق ادا ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کی تلاوت کا جب حکم دیا ہے تو کما حقہ تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کا، اس طرح سے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ جن کو ہم نے کتاب دیا ہے وہ اس کی کما حقہ تلاوت کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتاب دیا ہے، قرآن مجید عطا کیا ہے، تو اس کا حق کیا ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہوئے تلاوت کریں اور کما حقہ تلاوت کریں۔ جب ہم تلاوت کریں تو قرآن کے حقوق کو ادا کریں، جیسے تیسے تلاوت نہ کریں، جیسے تیسے قرآن کو نہ پڑھ لیں۔ قرآن مجید عظیم الشان کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، پورے ادب اور احترام کے ساتھ قرآن مجید کی ہمیں تلاوت کرنی چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت کا جو حق ہے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا حق کیا ہے، کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت کے حقوق اور اس کے تقاضے، ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، قرآن مجید کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو قرآن مجید کے جو حروف ہیں، جو الفاظ ہیں، جو کلمات ہیں، صحیح طریقے سے ہم ان کی ادائیگی کریں، تجوید کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا ہم اہتمام کریں۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت کا حق ہے۔ قرآن مجید اچھی طرح سے پہلے ہم پڑھنا سیکھیں، کسی قاری صاحب سے قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کریں، کسی عالم قرآن کو پکڑیں اور اس سے قرآن مجید کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کے قواعد کیا ہیں اور تجوید کے بنیادی اصول کیا ہیں، ہم یہ علم حاصل کر لیں، اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یہ ہمارا معمول ہونا چاہیے، اور یہ قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید ہم پڑھنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے آداب کیا ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں، پہلے ہم اس کی تعلیم حاصل کر لیں۔ محترم حضرات، بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن فاش غلطیاں کرتے ہیں اور حروف کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں۔ کچھ غلطیاں تو باریک سی ہوتی ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، اور ان غلطیوں کی وجہ سے قرآن مجید کے معنی اور مفہوم میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ لحن جلی، فاش غلطیاں، حروف کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، سین اور شین میں فرق نہ کرنا، جیم اور زا میں فرق نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح سے جو حرکات ہیں، زبر زیر پیش، اس میں غلطی کرنا، یہ سب ایسی غلطیاں ہیں کہ جن سے معنی اور مفہوم میں تبدیلی آ جاتی ہے،
کچھ سے کچھ معنی ہو جاتا ہے، لہٰذا ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو ہم اس کا خیال رکھیں کہ قرآن مجید پڑھنے کے کیا قاعدے بیان کیے گئے ہیں، پہلے ہم اس کو سیکھ لیں۔ اسی طرح سے محترم حضرات، قرآن مجید کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، قرآن مجید کو آہستگی کے ساتھ پڑھا جائے، دھیرے دھیرے پڑھا جائے، اور بہت تیزی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت نہ کی جائے۔ بالکل فاسٹ، سپر فاسٹ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، پڑھنا اس طرح سے کہ نہ پڑھنے والے کو کچھ سمجھ میں آئے اور نہ سننے والے کو کچھ سمجھ میں آئے، سوائے یعلمون اور تعلمون کے باقی کچھ نہ سمجھ میں آئے۔ تو اس طرح کی تلاوت یہ قرآن مجید کے ساتھ بے حرمتی ہے، قرآن مجید کی یہ بے ادبی ہے۔ قرآن مجید اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اس کو جیسے تیسے پڑھ لیا جائے، قرآن مجید اس لیے نازل ہوا ہے ترتیل کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کو کیسے پڑھو؟ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ترتیل کے ساتھ پڑھو، تجوید کے ساتھ پڑھو، بہت تیزی کے ساتھ پڑھنا، قرآن کو بہت زیادہ اسپیڈ کے ساتھ پڑھنا کہ اس سے سمجھ ہی میں نہ آئے بندے کو کہ آیت کہاں ختم ہو رہی ہے، کہاں شروع ہو رہی ہے، اور کون سے الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ پڑھنے والے اور سننے والے کو کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اور بڑے افسوس کا مقام ہے کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کو ختم کرنے کے مقصد سے یا ختم کرنے کے چکر میں یا اس کی لالچ میں اچھے لوگ اس میں غلطی کر بیٹھتے ہیں اور قرآن مجید کو انتہائی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، بہت اسپیڈ سے پڑھتے ہیں۔ خاص طور سے تراویح کی نماز میں یہ نظر آتا ہے، دیکھا اور سنا جاتا ہے کہ قاری صاحب، امام صاحب بہت تیزی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ کہ پڑھنے اور سننے والے کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اس طرح کی کئی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں، آپ لوگ بھی نے دیکھا ہوگا، اور اس میں صرف امام صاحب کی غلطی نہیں ہوتی ہے، جو سامعین ہیں، مقتدی حضرات ہیں، ان کی بھی بعض دفعہ طلب ہوتی ہے کہ جلدی جلدی قرآن پڑھیں، قرآن ہمیں ختم کرنا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ تراویح کے بارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، آپ بیٹھ جائیں پلیز، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 دن میں تراویح پوری کرنی ہے تو 3 ہی دن میں پورا قرآن ختم کرنا ہے۔ بعض لوگ 10 دن میں تراویح ختم کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، بعض دفعہ تو شبینہ ایک رات میں تراویح ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس چکر میں کیا ہوتا ہے، جلدی جلدی تیزی کے ساتھ قرآن مجید کو ختم کرایا جاتا ہے۔ باضابطہ جو مشغول رہنے والے، مصروف رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے امام اور ایسے قاری صاحب کو لاتے ہیں جو 1 دن میں، 3 دن میں، 10 دن میں تراویح ختم کر دیں، قرآن ختم کر دیں، اور اس کے بعد پھر تراویح سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، باقی ایام میں یا پھر سورہ تراویح پڑھتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے محترم حضرات۔ قرآن مجید جو رمضان کا مہینہ، جو تراویح کا مہینہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے رمضان میں تراویح ادا کی جائے۔ جو 29 یا 30 دن ہوتے ہیں، پورے رمضان المبارک میں روزانہ تراویح ادا کی جائے، یہ تراویح کا مطلب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور کیا فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں روزے رکھتا ہے ایمان رکھتے ہوئے اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی حدیث میں فرمایا کہ جو رمضان میں تراویح پڑھتا ہے، قیام اللیل، تہجد، رات کی نماز، تہجد، تراویح، کچھ بھی کہیں، جو اس نماز کو ادا کرتا ہے رمضان میں، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ دونوں باتوں کو سامنے رکھیے اور فیصلہ کیجیے۔ ایک طرف اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی میں آپ نے فرمایا دوسری طرف جو رمضان میں تراویح پڑھتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جس طرح سے پورے رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، واجب ہے، کچھ روزے رکھیں گے، کچھ نہیں رکھیں گے تو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی بلکہ گناہ ہوگا۔ اسی طرح سے تراویح کا بھی مسئلہ ہے، یہ پورے رمضان کے تمام دنوں میں ہر دن تراویح پڑھنی ہے، یہ مسنون ہے، یہ سنت ہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ روز ہم تراویح پڑھیں اور کچھ روز نہ پڑھیں، شروع کے ایام میں پڑھ لیں اور باقی ایام چھوڑ دیں، یا آخری ایام میں ہم پڑھ لیں اور شروع کے ایام کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ بس چند دنوں میں تراویح ختم کرنے کے چکر میں امام صاحب سے، قاری صاحب سے قرآن اس قدر اسپیڈ پڑھواتے ہیں تیزی کے ساتھ کہ اس میں قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہو پاتا ہے۔
تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کے ادب اور قرآن کے ساتھ جو احترام کا معاملہ ہونا چاہیے یہ اس کے برخلاف ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ٹھہر ٹھہر کے کریں، اور بالکل آہستگی کے ساتھ، کم سے کم درمیانہ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے، اعتدال کا معاملہ ہونا چاہیے، نہ بہت زیادہ آہستہ اور دھیرے دھیرے کہ مصلیوں کے اوپر، نمازیوں کے اوپر شاق گزرے، مشقت ہو، بہت زیادہ وقت لگے، کام کاج والے آدمی ہوتے ہیں، ڈیوٹی والے آدمی ہوتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور نہ ہی اتنی اسپیڈ کے ساتھ، تیزی کے ساتھ کہ قرآن مجید پڑھنے اور سننے میں کچھ سمجھ میں نہ آئے۔ دونوں سے احتراز کرنا چاہیے، افراط و تفریط نہیں کرنا چاہیے، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا ہوگا۔ یاد رکھیں محترم حضرات، ضروری نہیں ہے کہ تراویح کی نماز میں قرآن مجید کو ختم کیا جائے۔ تراویح کی نماز میں قرآن مجید ختم ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سلف صالحین سے اس سلسلے میں وارد ہے کہ 30 دن میں تراویح کی نماز پڑھیں، 29 دن میں تو کم سے کم ایک بار قرآن مجید ختم ہو، یہ بہت اچھی بات ہے، سنت ہے یہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ضروری ہے چاہے اس کے لیے 2-4 نمازی ہی بچ جائیں، باقی سب چلے جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ روزانہ تراویح کی نماز ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ نماز میں شریک ہوں۔ اگر قرآن مجید ختم ہو جائے اچھی بات ہے، نہ ختم ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی اس میں بات نہیں ہے۔ 10 پارے ہی ہوتے ہیں، 15-20 پارے ہی ہوتے ہیں پورے رمضان میں، تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بس ضروری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو تلاوت ہوتی ہے اچھی طرح سے تلاوت کی جائے، اور قرآن مجید کو اچھے طریقے سے سنا جائے، اور دل کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا اور سنا جائے، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ انسان نماز کو ادا کرے۔ یہ اہم چیز ہے، یہ مطلوب چیز ہے۔ ان چیزوں کا لوگ خیال نہیں کر پاتے ہیں، سکون، اطمینان، خشوع، خضوع، یکسوئی، دل جمعی، اس کا خیال کرنا زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ کتنی آیتیں ہوئیں، کتنی صورتیں ہوئیں، اتنی بار قرآن ختم ہوا، یہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ یکسوئی اور سمجھ کر قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے محترم حضرات، قرآن مجید کی دعوت کے اور بھی بہت سارے تقاضے اور حقوق ہیں، لیکن وقت ہمارا آج کا پورا ہوا چاہتا ہے، اس لیے آج کا خطبہ اسی پر پورا کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ موقع ملا تو قرآن مجید کے مزید حقوق اور تقاضے جو اس کی تلاوت کے ہیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں ماہ رمضان میں اور ہمیشہ اپنے دین پر اور اپنی شریعت پر اور اپنے اوامر اور نواہی پر قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے رمضان المبارک میں جو عبادتیں ہیں انہیں کما حقہ ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ روزہ، نماز، قرآن، عمرہ، صدقات، خیرات اور جو بھی عبادتیں ہیں ہم شوق سے ان کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اس پر اجر اور ثواب سے نوازے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہم تمام مسلمانوں کے درجات کو بلند کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے جو بیمار ہیں اور جو مریض ہیں، اللہ تعالیٰ دعا ہے اس رمضان کے مہینے میں جمعہ کے دن کہ ان کی بیماریوں کو، ان کے مرض کو دور کر دے، انہیں جلد سے جلد مکمل طور سے شفا کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے جو پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی مصیبتوں کو دور کر دے، انہیں ان کی آزمائشوں سے تو نکال دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے جو مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے جو بے روزگار ہیں، اللہ رب العالمین ان کے روزگار کا کوئی انتظام کر دے۔ اے اللہ رب العالمین جو فوت ہو چکے ہیں ان پہ رحم فرما، ان کی مغفرت کر دے۔ جو باحیات ہیں انہیں ہدایت پر قائم رکھ، ایمان اور دین پر انہیں قائم رکھ، اور ان کے دین اور ایمان کی عقیدے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔